درود کیا ہے؟ صلات کا معنی درود کر لیا اور فارغ ہو گئے۔ درود بھی اردو کا لفظ نہیں ہے، یہ کسی اور زبان کا لفظ ہے جو اردو میں مستعمل ہے۔ تو صلات کا معنی درود کیا تو درود کا معنی کیا ہے؟ تو ہمیں صلات کے معنی ڈھونڈنے پڑیں گے کہ یہ جو حکم دیا گیا ہے اس کا مطلب کیا ہے۔ تو اسی آیت کریمہ کی تفسیر کتاب التفسیر بخاری میں دیکھیں، حضرت ابو العالیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ یہ جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام پر درود پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، جس کو عربی میں صلات اور کسی دوسری زبان میں درود سے تعبیر کرتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے۔ تو حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو حضرت ابو العالیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے۔ فَهِيَ مِنْهُ عَزَّ وَجَلَّ ثَنَاؤُهُ عَلَيْهِ عِنْدَ الْمَلَائِكَةِ وَتَعْظِيمُهُ، کہتے ہیں کہ صلات کا یعنی درود کا مطلب جب اللہ کی طرف نسبت کر کے معنی کریں گے تو اس کا مطلب اور مفہوم یہ ہوگا کہ اللہ تعالی فرشتوں کی مجمع میں محبوب کی ثنا کرتا ہے، محبوب کی تعریف فرماتا ہے۔ ثناؤہ علیہ عند الملائکہ وتعظیمہ، اور محبوب کی عظمت کو بیان کرتا ہے۔ تو ہر وہ عمل جس سے حضور علیہ السلام کی عظمت کو بیان کرنا مقصود ہو، ہر وہ کام جس سے حضور کی ثنا کرنا مقصود ہو، یہ صلات کے درود کے زمرے میں آئے گا۔ حضرت علامہ محمود آلوسی شکری بغدادی علیہ رحمہ تفسیر روح المعانی میں صلات کا مفہوم بیان کرتے ہوئے ارشاد کرتے ہیں، وَتَعْظِيمُهُ إِيَّاهُ فِي الدُّنْيَا بِإِعْلَاءِ ذِكْرِهِ وَإِظْهَارِ دِينِهِ وَإِبْقَاءِ الْعَمَلِ بِشَرِيعَتِهِ وَفِي الْآخِرَةِ بِتَشْفِيعِهِ فِي أُمَّتِهِ۔ کہتے ہیں اس کا مفہوم یہ ہے کہ دنیا کے اندر حضور علیہ السلام کی عظمت کو بیان کیا جائے اس انداز سے کہ حضور کے ذکر کو بلند کیا جائے اور حضور کے دین کے ظہور و غلبے کے لیے کوشش کی جائے، وَإِبْقَاءِ الْعَمَلِ بِشَرِيعَتِهِ، اور حضور کی شریعت پر عمل کا دوام کیا جائے، وَفِي الْآخِرَةِ بِتَشْفِيعِهِ فِي أُمَّتِهِ، اور آخرت کے اندر اس کا مفہوم یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام شفاعت کے بازو کھولیں گے اور امت کو بخشوا لیں گے۔ یہ مفہوم حضرت علامہ محمود آلوسی بغدادی علیہ رحمہ بیان فرماتے ہیں۔ پہلا مفہوم میں نے حدیث سے بیان کیا، دوسرا مفسر کی رائے ہے، تیسرا لغت کا امام اس آیت کریمہ کی تشریح کیا کرتا ہے۔ حضرت ابن منظور افریقی علیہ رحمہ لسان العرب میں، جو کہ لغت کی معتبر کتاب ہے، صلات کے مفہوم میں لکھتے ہیں، فَمَانَاهُ، اس کا معنی یہ ہے، عَظِّمْهُ فِي الدُّنْيَا، جب ہم اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا محمد، تو اس کا مفہوم کیا، اس کا معنی کیا بنتا ہے؟ تو فرماتے ہیں فَمَانَاهُ، اس کا معنی یہ ہے، عَظِّمْهُ فِي الدُّنْيَا، اے اللہ دنیا کے اندر محبوب کی عظمت کو اور بلند کر دے۔ کیسے بلند کر دے؟ بے اعلاء ذکر ہی، کہ محبوب کے ذکر کو علو اور مرتبت اور شان و شوکت عطا کر دے، وَإِظْهَارِ دَعْوَتِهِ، اور حضور کی دعوت کو پھیلا دے اور پوری دنیا پہ غالب کر دے، وَإِبْقَاءِ شَرِيعَتِهِ، اور حضور کی شریعت کو دوام بخش دے، وَفِي الْآخِرَةِ بِتَشْفِيعِهِ فِي أُمَّتِهِ، اور آخرت کے اندر اس کا وہی مفہوم جو علامہ آلوسی بغدادی نے کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو حق شفاعت دیا جائے گا، اس کے لیے اللہ سے دعا مانگنا، اور حضور نے خود ارشاد فرمایا کہ میرے لیے وسیلے کی دعا مانگو۔ یہ جو ہم اذان کے بعد دعا مانگتے ہیں
کہ اے اللہ ہمارے آقا و مولا کو مقام وسیلہ عطا فرما، اور حضور علیہ السلام کے لیے یہ دعا مانگنا ہے، اور حضور مقام محمود پہ جلوہ فروز ہوں گے، اور وہاں حضور کو خاص کلمات دیے جائیں گے جو اس سے قبل نہ کسی نے بولے ہیں نہ اس کے بعد کوئی استعمال کرے گا۔ وہ حضور کو القاء کیے جائیں گے اور ان خاص لفظوں سے حضور اللہ کی تعریف فرمائیں گے، اللہ کی حمد بولیں گے، اور اس حمد کے صلے میں اللہ تعالیٰ محبوب سے فرمائے گا محبوب مانگتا ہے جو میں تجھے عطا کرتا ہوں۔ تو حضور کیا مانگیں گے؟ خود فرمایا کہ ہر نبی کو اللہ نے دعا کا کوٹا دیا ہے، اس نے وہ دعا دنیا پر ہی مانگ لی، لیکن میں نے اپنی دعا کو آخرت کے لیے بچا کے رکھا ہے، اور وہ کیا ہے کہ میں گناہ گاروں کی شفاعت کے لیے اللہ کے حضور عرض کروں گا۔ یہاں امام اہل محبت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کا انداز دیکھیے، پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے، وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ جب دامن شفاعت کھولیں گے تو بڑے بڑے گناہ گار اس شفاعت کی پناہ میں آ جائیں گے، بلکہ شفاعت کا جب دامن کھلے گا تو نیکوکار بھی گناہ گاروں کی صفوں میں شامل ہونے کی کوشش کریں گے کہ ہم حضور کی شفاعت کے حقدار بن جائیں۔ وہ کسی نے کسی موقع پہ اپنے ذوق میں اور اپنی لے میں پڑھا کہ وہ اپنا مقدمہ کیسے ہار سکتا ہے جس کے حضور وکیل ہوں، تو لوگوں نے داد دی، میں بھی اس مجمع میں بیٹھا تھا، بہت پرانی بات ہے، تو میں نے اس زمانے میں اس کو ٹوک دیا، روک دیا، میں نے کہا نہ یوں نہ کہو، حضور ہمارے وکیل ہیں، لیکن وکیل نگہبان کے معنی میں، لیکن تم بات مقدمے کی کر رہے ہو، مقدمے والے وکیل ایڈوکیٹ کے معنی میں نہیں ہے، چونکہ جو وکیل ہوتا ہے وہ جج کو کہتا ہے صاحب میرے موکل نے یہ جرم نہیں کیا لہذا چھوڑ دیں، اگر جرم ثابت ہو جائے تو پھر سزا پکی ہوتی ہے، تو جو وکیل ہوتا ہے وہ یہ ثابت کرتا ہے کہ میرے موکل نے جرم نہیں کیا لہذا چھوڑا جائے۔ حضور ہمارے وکیل نہیں ہیں، ہمارے شفیع ہیں۔ وکیل کہتا ہے جرم نہیں کیا چھوڑ دے، اور شفیع کہتا ہے سب کچھ کیا ہے میرا آنا دیکھ لے۔ حضور وکالت نہیں فرمائیں گے، حضور شفاعت فرمائیں گے، اور حضور کی شفاعت سے بڑے بڑے گناہ گاروں کو نجات ملے گی۔ شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، حضور فرماتے ہیں کہ میں امت کے بڑے بڑے گناہ گاروں کی سفارش کروں گا۔ تو یہ حضور علیہ السلام کو حق دیا جائے گا آخرت کے میدان میں، اور آقا کریم علیہ السلام سجدے میں سر رکھیں گے۔ بخاری شریف میں حدیث شفاعت اٹھائیں، ایک بار نہیں 4 بار سر رکھیں گے، اور ہر بار رب کہے گا کہ مالک سر انور تو اٹھاؤ، جو کہو وہ مان لیں گے، جس کی سفارش کرو گے وہ قبول کر لیں گے، اور پھر حضور سفارش کرتے چلے جائیں گے اور امت کو بخشواتے چلے جائیں گے۔ فرمایا اوتیت الشفاعہ، مجھے شفاعت دی گئی، اور ہر نبی کو ایک دعوی مستجابہ قبول ہونے والی دعا زندگی میں عطا کی گئی، دعا کا خصوصی کوٹا دیا گیا، ہر نبی نے وہ دعا کا حق دنیا پہ استعمال کر لیا، لیکن فرمایا کہ غلاموں میں نے وہ دعا تمہارے لیے بچا کے رکھی ہوئی ہے۔ یہاں فاقے کاٹ لے، تکلیفیں کاٹ لی، دکھ برداشت کر لیے، اذیتیں تکلیفیں کیا کچھ نہیں تھا جو حضور علیہ السلام نے برداشت نہیں کیا، لیکن وہ شفاعت کے لیے حضور قیامت کے دن بازو رحمت کھولیں گے تو پھر گناہ گاروں کی نجات کی ضمانت ہوگی۔ تو حضرت علامہ ابن منظور افریقی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ مفہوم ہے صلاۃ